امام دین، ایک تو ہمارے باہر کی کائنات ہے نا جی چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، ہاں جی ہاں بادل ہیں، جی ٹھیک ہے نا. آپ آسمان کو دیکھیں رات کے وقت، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. شاباش. تو رات کو ستارے نظر آتے ہیں، لیکن اب تو ماحول اتنا آلودہ ہو گیا ہے نا کہ امام دین وہ ستاروں کی چمک ختم ہو گئی ہے. وہ ان کو پالش کرانا پڑے گا سب کو پیسے پوسے ڈال کے. پالش نہیں ہوگی امام دین، ہمیں اپنے ماحول کو صحیح کرنا پڑے گا. اچھا اچھا. اگر آپ کا ماحول اچھا ہے، ماحول کی آلودگی نہیں ہے، پولوشن، اگر دھواں نہیں ہے، اگر سموگ نہیں ہے، فوگ نہیں ہے، تو پھر جب آپ آسمان کو دیکھیں گے رات کے وقت تو چمکتے ہوئے ستارے آپ کو نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے بتایا تھا یا شاید کوئی بندہ یہ بات کر رہا تھا جی کہ یہ جو فوگ ہے جی یہ سموگ بھی ایک اور ہے، مگر یہ دونوں نے مل کے تو ایک جان دو کالب ہو گئے ہیں. امام دین آپ بھول گئے؟ نہیں میں تو نہیں بھول. پورے پروگرامز کیے ہیں اسموگ کے اوپر ہم نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یاد آیا ہاں ہاں. جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ لندن میں سب سے پہلے یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی کہ اسموگ کیا ہوتا ہے، کہ وہاں پر انہوں نے دھوئیں کو اور فوگ کو آپس میں ملا دیا تھا، اسموک اینڈ فوگ، تو اسموگ انہوں نے بنا دیا تھا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. بس میں ذرا کسی وقت نا جی دماغ ورک کرنا چھوڑ دیتا. دماغ کام کرنا نہیں چھوڑتا امام دین، آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے. میرا کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کدھر ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، وہاں کے مسائل، سیاسی مسائل، وہاں کے معاشرتی مسائل، گاؤں کے اندر جا کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کسی نے کہا گولیاں لے کے آنی ہے، اب گولیوں پر مجھے یاد آ گیا امام دین، جی آپ نے ان کو جا کے بتانا ہے کہ اس طرح پلیز گولیاں استعمال نہ میں کریں. بلکہ ڈانٹ کے میں کہوں گا اگر تم نے اس طرح گولیاں استعمال کرنی ہیں تو مجھے یہ اگر تم کہو گے میرے لیے شہر سے لے کر آنا تو دور کی بات ہے، اگر تم استعمال کرو گے تو میری تمہاری کلام بازی بند ہو جائے. بہت اچھی بات ہے امام دین، یہ باتیں ہمیں لوگوں کو بتانی ہوں گی کہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ہاں جی تو کوشش کریں کہ پہلے وجہ کا معلوم کریں، کہیں آپ کا وزن تو بہت زیادہ نہیں. اچھا جی، جتنا وزن زیادہ ہوتا چلا جائے گا ہاں جی. اتنا ہی جوڑوں میں درد شروع ہوتا چلا جائے گا. اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے یہ پلازے بنے ہوتے ہیں جی تو اس کے نیچے پلر ہوتے ہیں، جی پلر کے اوپر پلازا بنتا ہے. جی تو جو پلر ہوتے ہیں وہ مثلاً وہ والے لگائے جائیں جو 3 منزل اٹھا سکیں. اچھا. اگر ہم پلر وہ لگائیں گے جو 3 منزل والے ہیں اور منزلیں اس پر ڈال لیں گے 5، تو وہ پھر پلر جو ہے نا جی وہ کسی دن کہیں ہو جائے. اور عمارت بھی کہیں ہو جائے. بالکل. تو امام دین دیکھیں، ایک تو ہو گیا نا کہ اگر وزن زیادہ ہو تو ہمارے جوڑوں میں درد شروع ہو سکتا ہے. جی. ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جوڑوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً جیسے کسی کو گاؤٹ ہو جاتی ہے، گاؤٹ، یورک ایسڈ کی زیادتی اگر ہو، اچھا اس سے جوڑ انوالو ہو سکتے ہیں. اچھا. کسی کو سورائسس کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ باتیں کی تھی میں نے آپ سے. جی کی تھی. سورائسس ایک بیماری ہوتی ہے جلد کی، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں بھی جوڑ انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا. ایک لیوپس ہوتا ہے، اچھا. وہ بھی بیماری کر سکتا ہے جوڑوں کی. اور ایک ہوتا ہے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. جی، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. شاباش. تو اس کے اندر چھوٹے جوڑ انوالو ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیچی کا جوڑ، یہ دوسری انگلی کا جوڑ. جی، چیچی یہ ہوتی ہے نا. جی جی، یہ چھوٹی والی. جی جی جی. تو یہ جوڑ جب انوالو ہوتے ہیں نا پھر یہ جوڑ سخت ہوتے ہیں. جب انسان صبح کو اٹھتا ہے پورا جسم سخت ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے تو اسٹفنس کم ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یورک ایسڈ جو ہے جی وہ بڑھ جاتا ہے، جی. تو اسی کی وجہ سے بندے کو بار بار پیشاب آتا ہے.
یورک ایسڈ کی زیادتی سے پیشاب نہیں آتا، اگر پیشاب کی مقدار زیادہ ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے، تو لازمی شوگر لیول چیک کروانا چاہیے کہ کہیں خون کے اندر شوگر کی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہیں ذیابیطس کی بیماری تو نہیں ہو گئی۔ ذیابیطس سمجھتے ہیں؟ ڈائبٹیز، ہاں جی، وہ اس کو شوگر بھی کہتے ہیں، شوگر کی بیماری، ہاں جی، یہ لازمی معلوم کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر پیشاب بار بار آتا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پیشاب کی نالی کی سوزش نہ ہو گئی ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کے علاج میں کیا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں؟ جی، سادے سے ٹیسٹ، اچھا، اس میں پیشاب کو معائنہ کروا لیتے ہیں، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں، اچھا، پیشاب کے اندر دیکھتے ہیں پیپ تو نہیں آ رہی، خون تو نہیں آ رہا، پس تو نہیں آ رہی۔ امام دین بہت آرام سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ پیشاب اگر بار بار آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے یا تھوڑا آ رہا ہے، اس کے لیے ہم خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خون میں شوگر کی مقدار کتنی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر پیشاب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کچھ کھائے پیے بغیر کروانا چاہیے؟ امام دین ہر ٹیسٹ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خالی پیٹ ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ہم معلوم کرتے ہیں، جیسے بلڈ شوگر اگر ہم نے معلوم کرنی ہے خالی پیٹ کتنی ہے، خون میں چکنائیاں کتنی ہیں، ہمارے ہارمونز کتنا کام کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خالی پیٹ ٹیسٹ کروائیں، اور وہ بھی کم از کم 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ضروری ہے۔ اچھا، لیکن بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم اسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کروائے جا سکتے۔ بالکل، یہ فیصلہ ڈاکٹرز کر لیتے ہیں۔ اچھا، امام دین یہ چیزیں بہت آرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو لازمی یہ بات بتانی چاہیے کہ درد کم کرنے والی دوائیں آپ نے بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ عرصے تک استعمال نہیں کرنی۔ اس کی وجہ سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن irregular ہو سکتی ہے، اور ایک بیماری جسے ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس وہ ہو سکتی ہے۔